السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نماز بھٹی، اور میرے ساتھ سینئر قانون دان جو ہیں وہ ڈاکٹر جی ایم چودھری، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سینئر وکیل ہیں، جو آج اس ساری جو وہاں پہ جو بحث ہوتی رہی اس میں موجود تھے۔ جو اہم کیس تھا، خاص طور پر 14 مئی کا الیکشن جس پر پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں، عدالت کے اندر کس طرح کا ماحول تھا، خواجہ سعد رفیق صاحب جو تھے وہ حکومتی موقف کیا بیان کرتے رہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے جو ہے وہ ریمارکس وہ بڑے اہم ہیں۔ جی ایم صاحب، کیا ساری وہ چلی پروسیڈنگ اس میں ذرا بتائیے گا۔ جی آج بڑی دلچسپ قسم کی پروسیڈنگ تھی۔ پہلے نمبر پہ جیسے ہی کورٹ تشریف لائی اور آتے ہی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے یہ آبزرویشن دی کہ وہ آئین جو ہے اس کے مطابق چلیں گے اور وہ کسی قسم کا جو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ہے اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود ہیں اور ان کے جو کونسلز موجود ہیں ان کو ہم سنیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فاروق نائک صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت کا جو موقف ہے اسحاق ڈار کی سائنڈ جو ایک سی ایم اے تھی اس کو پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ ان سے سوال کیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو ٹیم مذاکرات میں شامل تھی اس سے بات کی، وہ بینچ کے سامنے ان نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس میں جو بڑی دلچسپ بات تھی کہ آپ سب لوگ ٹیلی ویژن پر جو نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے وہ لائیو یقیناً دیکھتے ہوں۔ وہاں پہ جس قسم کی زبان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف استعمال کی جاتی ہے یا کی جاتی رہی ہے، اور آج جو خواجہ سعد رفیق کا موقف تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ یعنی نیشنل اسمبلی میں تو وہ سلطان رائی کی طرح بڑی بڑکیں تھیں کہ جی ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، اور یہاں تک بھی کہا گیا، نور عالم نے جو ہے وہ کہا کہ جی کسی طرح ان کو بلائیں جناب، ان کو جو ہے وہ بلا کے جو ہے وہ ادھر پارلیمنٹ کے سامنے عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کو پیش کیا جائے۔ یعنی یہ اس طرح کی پہلے بھی ماضی میں نواز شریف کی بھی خواہش تھی، جسٹس سجاد علی شاہ کے حوالے سے وہ گوہر ایوب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اور آج بھی کوئی اس طرح کا جو ماحول بن رہا ہے تو اس کا کیا آپ نے وہاں پہ کیا لگا، وہاں پہ کیا صورت ہے؟ جی وہاں پہ بالکل کوئی ایسی سلطان رائی والا ماحول نہیں تھا، بلکہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق جو ہے عام طور پہ میں نے آج تک ان کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک بڑی مدلل قسم کی ایک سٹیٹس مین کی طرح جو ہے وہ باتیں بیان کی، اور انہوں نے کہا جی کہ تقریباً ساری باتوں پر ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کنسنسس ہو چکا ہے سوائے تاریخ کے، اور پھر انہوں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی جی کہ اگر ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو ہم یہ جو تاریخ کا معاملہ ہے اس کو بھی حل کر لیں۔ اس کے بعد پھر جو علی ظفر صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے ایک رکن بھی تھے، اور ان کے وکیل ہیں وہ پیش ہوئے، انہوں نے اپنی جو سی ایم تھی اس کو پیش کیا۔ پھر جو بینچ ہے کورٹ نے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو بلایا اور ان کا موقف سنا، اور انہوں نے یہ کورٹ پر واضح طور پر کورٹ کے سامنے بیان کیا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اور حکومتی مذاکراتی ٹیم اور حکومت ہے وہ یہاں پر کچھ اور کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کا باہر جو رویہ ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ جو پوائنٹ ہم جس بھی نتیجے پر پہنچے ہیں، لیکن اس کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ الیکشن کی تاریخ دیں، جو کہ انہوں نے نہیں دی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم مزید ان سے کوئی اچھی امید نہیں رکھتے۔ لیکن اس کے باوجود جو کورٹ کا انداز تھا وہ بہت پازیٹیو تھا، اور کورٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو سیاسی قوتیں ہیں یہ خود اس سیاسی مسئلے کا کو حل نکال لیں، اور جناب چیف جسٹس صاحب نے
پروسیڈنگ کو کلوز کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ ہم ایک مناسب حکم جو ہے وہ جاری کریں گے، لیکن اگر یہ سیاسی پارٹیاں کچھ حل نکالنا چاہتی ہیں تو اس پر ہمیں اعتراض نہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی اہم بات کہ جو بھی حل نکلے، اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو موجودہ 14 مئی کے بعد جو ہے نگران سیٹ اپ جو ہے وہ تو نہیں رہ سکے گا، تو پھر کیا کے پی اور پنجاب اسمبلی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی آئندہ الیکشن تک؟ یہ کیا بنے گا؟ یہ کس طرح کا جو وہ ایک طرح کا آئینی پیچیدگیاں نہیں بڑھ رہی؟ دیکھیں، آج جیسے پروسیڈنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے ہی یہ بات جو ہے، یہ نقطہ جو ہے جناب چیف جسٹس صاحب نے واضح کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارا جو 7 ممبر بینچ تھا اس کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں سے کچھ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا کہ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ کیا یہ اسمبلیوں کی تحلیل ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں۔ تو آج کی بہرحال جو پروسیڈنگ تھی اس میں بہت سارے چھپے ہوئے اور بہت سارے واضح میسیجز موجود تھے، جس میں کورٹ نے کم از کم ایک بات واضح کر دی کہ اب کورٹ کسی قسم کی جو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ہے اور نظریہ ضرورت جو ہے اس پر نہیں چلے گی، اور صرف قانون اور آئین کو فالو کرے گی، اور اس کے لیے انہیں جو بھی قربانی دینی پڑی دیں گے۔ تو آج میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کا بینچ نمبر 1 ہے اس نے حکومت کو ایک بڑا واضح قسم کا میسیج دے دیا ہے کہ وہ کسی قسم کا جو نظریہ ضرورت یا جو مختلف قسم کی وجوہات ہیں ان کو آئین پر کسی قسم کی برتری دینے کے لیے تیار نہیں، اور صرف وہ آئین پر عمل درآمد کرائیں گے۔ جی، صرف آئین پر عمل درآمد کرائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ واضح پیغام ہے۔ حکومت اس پیغام کو کس طرح لیتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی بھی ایک جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا ترپ کا پتہ وہ موجود ہے حکومت کے پاس بھی، شاید وہ استعمال کرے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی اگر وہ پنجاب اور کے پی اسمبلی کو بحال کرنے کا ساتھ ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ جی ہم ان کو بحال کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جو پرویز الہی جو اس وقت جس پر چڑھائی کی جا رہی ہے، اگر وہ وزارت اعلیٰ کے عہدے پر دوبارہ آ جاتے ہیں، بے شک 3 ماہ کے لیے آ جاتے ہیں، تو پھر اس حکومت کا کیا ہوگا؟ کے پی میں اگر ان کی حکومت دوبارہ بحال ہو جاتی ہے اور وفاق میں جو ہے وہ یہ فیصلہ آ جاتا ہے جی کہ نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں وہ بیٹھ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ فرخ نواز بھٹی کو پروگرام ٹریل 5 سے اجازت دیجیے۔ کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔